کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی طاقت سب کچھ نہیں دیتی؟ ایک بادشاہ جو پوری دنیا فتح کر چکا ہو وہ بھی کسی چیز میں ناکام ہو سکتا ہے، اور ایک خاموش پراسرار ہستی جو ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں رکھتی وہ سب کچھ پا سکتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر کی، ایک سبق آموز اور حیران کن واقعہ۔ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے۔ ان کے پاس فوج، خزانے، طاقت اور سلطنت کے وسائل تھے۔ وہ مشرق سے مغرب تک گئے، قوموں کی اصلاح کی، مظلوموں کی مدد کی اور عدل قائم کیا، مگر ان کے دل میں ایک سوال ہمیشہ رہتا تھا: کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھ سکے؟ یہ سوال ان کی زندگی کی سب سے بڑی جستجو بن گیا۔ اسی دنیا میں ایک اور ہستی موجود تھی، حضرت خضر، خاموش، پراسرار اور اللہ کے خاص بندے جنہیں علم لدنی اور اللہ کی رہنمائی حاصل تھی۔ نہ لشکر، نہ خزانہ، نہ حکومت، مگر ان کے پاس ایک ایسا علم تھا جو عام انسانوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش شروع کی تو حضرت خضر ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ دونوں، ایک کے پاس دنیا اور طاقت اور دوسرے کے پاس علم اور اللہ کی ہدایت، ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ سفر شروع ہوا، پہاڑ، دریا، صحرا اور خطرناک راستے۔ یہ سفر صرف زمین کے کونے کونے تک نہیں تھا، بلکہ روحانی امتحان بھی تھا۔ ہر قدم پر صبر، یقین اور اللہ پر بھروسہ ضروری تھا۔ ان کے راستے مشکل، اندھیرا اور غیر یقینی سے بھرے ہوئے تھے، لیکن دونوں اپنے مقصد پر قائم رہے۔ آخر کار وہ پہنچے ایک اندھیری اور پراسرار سرزمین جسے روایات میں ظلمات کہا جاتا ہے۔ یہاں راستہ معلوم کرنا مشکل تھا اور ہر موڑ ایک آزمائش بن گیا۔ انہوں نے ایک مچھلی رکھی اور قانون یہ تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں آب حیات موجود ہوگا۔ یہ لمحہ تقدیر اور آزمائش کا تھا، کیونکہ ابھی تک منزل دور تھی اور خطرات زیادہ۔ سفر کے دوران ایک مقام پر دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ یہ الگ ہونا کوئی لڑائی یا اختلاف نہیں تھا، بلکہ تقدیر کا فیصلہ۔ حضرت خضر ایک طرف اور حضرت ذوالقرنین دوسری طرف۔ اب سب کچھ اللہ کے حکم پر تھا اور منزل کا انتخاب بھی اسی کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت خضر ایک چشمے تک پہنچے۔ وہاں مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ یہی آب حیات ہے۔ انہوں نے پانی پیا اور اللہ کے حکم سے انہیں خاص زندگی عطا ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علم، یقین اور اللہ کی ہدایت نے حقیقی کامیابی دی۔ اور دوسری طرف حضرت ذوالقرنین، جس کے پاس دنیا کی تمام طاقت تھی، فوج، خزانے، سلطنت، مگر وہ اس چشمے تک نہ پہنچ سکے۔ تمام کوشش اور قوت کے باوجود منزل ان کے ہاتھ نہ آئی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی طاقت اور دولت سب کچھ نہیں دیتی۔ اصل کامیابی اللہ کی خاص نعمتوں اور ہدایت میں ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں، بلکہ ایک زندگی کا سبق ہے۔ طاقت اور دولت سب کچھ نہیں ہے، علم اور ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کامیابی صرف اللہ کی مرضی سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف دونوں کا ذکر الگ الگ آیا ہے، لیکن روایات نے انہیں ایک سبق آموز داستان میں جوڑ دیا۔ یاد رکھو، ایک کے پاس دنیا تھی مگر راز نہ ملا، اور ایک کے پاس کچھ نہیں تھا مگر راز پا گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، علم اور ہدایت میں ہے۔